اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سن لیجئے تو کان میں رہتی ہے تازگی، محبوب کی زبان میں رہتی ہے تازگی، ذکر رسول پاک سجا کر تو دیکھیے، 1 سال تک مکان میں رہتی ہے تازگی، 1 سال تک مکان میں رہتی ہے تازگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتوں کی جماعت آیا کرتی ہے۔ تو ہم انسان اگرچہ تھوڑے سے ہیں لیکن اس ذکر کو سننے کے لیے رب کی نوری مخلوق فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج ہمارے بھائی کی شادی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مکھیا ذرا میری بات سنیں، ہر مذہب میں شادی کی جاتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، یعنی دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، یہ دنیا کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، ہر مذہب میں شادی ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شادی کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کہیں پر پھیرے پھرائے جاتے ہیں، کہیں پر بائبل جو کتاب ہے اس کو ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ایک ان کا سلیب کا نشان ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، کہیں پر کوئی اور طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں نکاح پڑھایا جاتا ہے، ادھر سے بھی گواہ ادھر سے بھی گواہ، ایک قاضی ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، پھر میاں بیوی سے ایک دوسرے سے اقرار کرایا جاتا ہے کہ تو بھی اجازت دے دے، شوہر سے کہا جاتا ہے تو اس کو قبول کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی چاہے دنیا کتنی ترقی کیوں نہ کر لے لیکن بغیر شادی کے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ رہتے ہیں تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ چاہے وہ ہندو مذہب میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، چاہے وہ عیسائیوں میں ہو، چاہے وہ یہودیوں میں ہو، چاہے وہ کرسچنس ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، آپ چلے جائیے گا، ایک لڑکی ایک لڑکا جب بغیر شادی کے ایک ساتھ رہیں گے لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ کہیں گے تم غلط کر رہے ہو، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دس از ناٹ فیئر، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں شادی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ طریقہ الگ ہے، لیکن قربان جائیے مسلمانوں اس مذہب مہذب پر، اس مذہب اسلام پر کہ جو مقام و مرتبہ رب کعبہ نے شادی کو عطا فرمایا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی بھی مذہب نے شادی کو نہیں دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے بیٹے ذرا بتا تو صحیح آخر شادی کا مقام مذہب اسلام میں کیا ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا سنو میرے تاؤ، سنو میرے دادا، سنو میرے بھائیوں، آخر شادی کا مقام کیا ہے؟ مذہب مہذب نے شادی کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے کونین فرماتے ہیں او لوگوں سنو سنو، جب کوئی شادی شدہ انسان ایک وقت کی نماز کو پڑھتا ہے رب کعبہ اس شادی شدہ انسان کو ایک نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی عاصم القادری منظری، سبحان اللہ سبحان۔ یعنی اگر کوارا لڑکا ہمارا بھائی فرقان، ابھی یہ کوارے اگر یہ نماز پڑھنے جائیں، ایک فجر پڑھیں گے ایک فجر کا ثواب ملے گا، ظہر پڑھیں گے بس ایک ظہر کا ثواب، عصر پڑھیں گے ایک عصر کا ثواب، مغرب پڑھیں گے ایک مغرب کا ثواب۔ اسی طریقے سے ہمارا بھتیجا ذیشان یا جتنے بھی بچے کوارے ہوتے ہیں یا کوئی بھی انسان کوارا ہے، جب کوارا انسان نماز پڑھنے جاتا ہے فجر پڑھے گا ایک فجر کا ثواب ملے گا، ظہر پڑھے گا ایک ظہر کا ثواب ملے گا، عصر پڑھے گا ایک عصر کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ انہیں بچوں کی شادی کر دو، مثال کے طور پر کل کو ہمارے بھائی راشد کا نکاح ہو جائے گا، اگر آج ہمارا بھائی راشد صبح میں فجر پڑھے گا تو بس ایک فجر کا ثواب ملے گا، لیکن آنے والے کل میں اگر ایک فجر پڑھے گا تو رب کعبہ ایک فجر کی نماز کے صدقے میں ہمارے بھائی راشد کو 70 فجر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مقام رب کعبہ نے شادی کو عطا فرمایا۔ اور سنو ذرا، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جس میں استطاعت ہو، جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ایمان مکمل فرما دیتا ہے، آدھا ایمان مکمل۔ اب آپ کہو گے آدھا ایمان کی شان کیا ہے؟
تو اب ذرا سنو، کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، زمین تابے کی آسمان فولاد کا ہوگا، ہے نا، رب کعبہ غیظ و غضب کے عالم میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کا وہ ہولناک منظر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ انسان بھی جنت میں جائے گا کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب وہ انسان کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو جب وہ جنت میں جائے گا تو انشاءاللہ جس کا آدھا ایمان محفوظ ہو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جب اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو جب وہ جنت میں جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا کہ جس کا آدھا ایمان محفوظ ہو۔ یہ مقام شادی کو رب کعبہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور سنو، رب کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ او لوگوں سنو، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس۔ عزیزان ملت اسلامی، رب کا فرمان دیکھیے، رب نے مرد کو عورت کے کپڑے بتایا اور عورت کو مرد کے کپڑے بتایا۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ حالانکہ وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا ہن عز لکم وانتم عز لہن، کہ وہ تمہاری عزت ہے تم ان کی عزت ہو، یا وہ تمہاری زینت ہے تم ان کی زینت ہو، لیکن آخر رب کعبہ نے لباس کیوں قرار دیا؟ مرد کو عورت کے کپڑے، عورت کو مرد کے کپڑے کیوں قرار دیا؟ جب آپ اس بات کو سوچنے بیٹھیں گے، مکھیا میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ مکھیا ایک بات بتائیے، آپ خود بھی کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بیٹی بیٹوں پوتے پوتی سب کو کپڑے پہناتے ہو، آخر کپڑے پہنانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے پوتے سن، کبھی تو کپڑے میں اس لیے پہناتا ہوں تاکہ میرے پوتی پوتا اچھے لگے، ہے نا، کبھی اس لیے کپڑے پہناتا ہوں تاکہ جب میرے بچے ٹھنڈ کے ٹائم میں کپڑے پہن کے جائیں گے تو ہوا ان پر اثر نہیں کرے گی، ہے نا، ہوا ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کبھی کپڑے ہم اس لیے پہنتے ہیں، جب انسان کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ میں اس وقت کپڑے پہنے ہوئے ہوں، آپ کو نہیں پتا میں کہاں سے جلا ہوا ہوں، کہاں سے کٹا ہوا ہوں، کہاں میرے داغ ہیں، کہاں میرے دھبے ہیں، کہاں میرے دانے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ میرے کپڑوں نے میرے عیب کو چھپا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بہت ساری اور بھی وجہ ہیں کپڑے پہننے کی، لیکن وقت ذرا کم ہے، اس لیے میں شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکھیا نے مجھ کو بتایا کہ بیٹے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ کپڑوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا مکھیا، رب کعبہ کا فرمان بھی ہم سے یہی بتانا چاہتا ہے۔ اور مرد سن لے، تیری ذمہ داری یہ ہے، اور تو بھی سن لے، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے تو کپڑا اس لیے پہنتا ہے تاکہ تیرا کپڑا گرمی سے حفاظت کرے، کبھی سردی سے حفاظت کرے، کبھی لو سے حفاظت کرے، کبھی ٹھنڈی ہواؤں سے تیری حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے تیری ذمہ داری ہے کہ جب تیری بیوی مصیبت میں ہو، جب وہ پریشانی میں ہو تو اس کی قدم قدم پر حفاظت کرنا، جب اس کو تنہائی محسوس ہو اس کا ساتھ دینا، جب وہ بیمار پڑے تو اس کا ساتھ دینا۔ اور عورت سے کہا گیا، عورت سن لے، جب تیرا شوہر غریب ہو تو اس کا ساتھ دینا، جب وہ پریشان ہو تو اس کا ساتھ دینا۔ جس طریقے سے کپڑا تمہارے بدن کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی کپڑے کی طرح اپنے شوہر کی حفاظت کرنا۔ اسی طریقے سے تو بھی اپنے شوہر کی حفاظت کرنا۔ دوسری وجہ، ہمارا کپڑا ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ یعنی میں نے کپڑے پہن رکھے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے، مرد ہم نے تجھ کو تیری بیوی کے کپڑے بنایا، عورت ہم نے تجھ کو تیرے شوہر کے کپڑے بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شریعت چاہتی یہ ہے، رب کا قرآن چاہتا یہ ہے، نبی کے کونین کا دین چاہتا یہ ہے۔ انسان سن لے، ہم نے تجھ کو
انسان بنایا ہے تجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں گی, کچھ خامیاں بھی ہو جائیں گی, کچھ مسٹیکس بھی ہو جائیں گی. اے عورت سن لے, تجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے. اے شوہر, تجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے, لیکن سنو تم ایک دوسرے کی غلطی کو چوراہے پر جا کر کے بیان مت کرنا, لوگوں میں جا کر کے ایک دوسرے کی شکایت نہ کرنا. اے عورت, جب تیری بہنیں تیرے گھر پر آئیں یا تو اپنے میکے میں جائے, اپنے شوہر کی غلطیوں کو مت بتانا, اس کے عیبوں کو مت بتانا, بلکہ جس طریقے سے تیرا کپڑا تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے تو بھی اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپانا. مرد سے کہا گیا, او مرد سن لے, اگر تیری بیوی میں کوئی کمی ہو جائے, اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اپنے دوستوں میں اس کی عزت مت اچھالنا, اپنے گاؤں کے لوگوں میں اس کی عزت مت اچھالنا, میٹنگیں کر کے پنچایتیں لگا کے اپنی بیوی کو رسوا مت کرنا, بلکہ لباس جس طریقے سے تیرے بدل کے عیبوں کو چھپاتا ہے اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپا لینا. ادھر تو اس کے عیبوں کو چھپائے گا, ادھر ہم تیرے عیبوں کو چھپا لیں گے اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, ہم نے تم کو ان کے کپڑے بنایا, ان کا لباس بنایا, اور تم کو ان کا لباس بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ. سبحان اللہ. لیکن آج حالات دیکھیں, ذرا سی اگر کمی ہو جائے, ادھر اس نے موبائلیاں اٹھائی, اپنے میکے کو فون کر دیا, ادھر اس کی بیوی سے ذرا سی غلطی ہو جائے, اس نے سسر کو فون کر دیا, آ جاؤ لے جاؤ اپنی لڑکی کو. اللہ اکبر. بتاؤ, یہ گھر چلانے کے طریقے ہوتے, گھر کو برباد کرنے کے طریقے. کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ انسان ہے تو غلطی ضرور ہوگی. جب ہمارا پروردگار ہم کو معاف فرما سکتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ بتاؤ, میں کتنے گناہ کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے, آپ کتنے کرتے آپ کو بھی پتہ ہوگا. یار ہمارا پروردگار چاہے تو ایک دوسرے کی کمی ہم کو آپس میں بتا دے. بتاؤ, میرے گناہوں کا اگر آپ کو پتہ چل جائے, آپ میرے پاس بیٹھنا پسند کرو گے؟ تقریر سننا دور کی بات, ہمارے پیچھے نماز پڑھنا دور کی بات, ہم کو دیکھنے تک گوارا نہ کرو گے. لیکن یار رب کی شان تو دیکھو کہ وہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. سبحان اللہ. وہ مالک حقیقی جو سب کچھ جانتا ہے, سمندر کی تہ میں رہنے والی چھوٹی سی مچھلی کو بھی جانتا ہے, اندھیرے میں رہنے والی چھوٹی سی چوٹی کو بھی جانتا ہے, تو کیا وہ ہمارے عیبوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ بے شک جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. لیکن اس کا کرم دیکھو کہ خطائیں ہوتی رہتی ہیں, عطائیں کم نہیں ہوتی. سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. خطائیں ہوتی رہتی ہیں, عطائیں کم نہیں ہوتی. سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. بتاؤ, وہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا؟